بزرگان من، برادران ملت، قابل عزت احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیو، آج مادیت کا دورہ ہے، اور اس دور میں ہر انسان اس کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ وہ دوسرے سے بڑھ کر مال و دولت کو جمع کر لے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کر لے، لیکن حقیقت ہے آج تک کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوا جو یہ کہتا ہو کہ میرے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے اور میری ہر خواہش پوری ہو چکی ہے، اب مجھے کسی اور خواہش کی تکمیل نہیں کرنی ہے، بلکہ انسان کی ہر نئے دن کے ساتھ ایک نئی خواہش پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی اور اس کی زندگی کے ایام پورے ہو جاتے ہیں۔ اور اس دوڑ کے اندر وہ اپنے مقصد حقیقی کو بلا چکا ہے کہ دنیا کے اندر وہ کس وجہ سے پیدا کیا گیا، دنیا میں اس کی تخلیق کیوں ہوئی ہے، اس سے یہ غافل ہو چکا ہے، اور غفلت میں ڈالنے والی چیز وہ صرف اور صرف یہ دنیا کو جمع کرنے کی ہے۔ اللہ رب العالمین جو احکم الحاکمین بھی ہیں اور ارحم الراحمین بھی ہیں، اس اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر احسان عظیم فرماتے ہوئے اپنے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، اور اس میں بار بار اپنے بندوں کو توجہ دلائی اور متنبہ کیا کہ اپنے مقصد حقیقی کو یاد رکھو، اس سے غافل نہ ہو جاؤ، اور انہی احکامات اور تعلیمات میں سے 30ویں پارے کی ایک انتہائی مختصر سورہ جو 8 آیات پر مشتمل ہے، اس کا آغاز اللہ رب العالمین اسی کثرت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جس کثرت نے اس بندے کو اپنے مقصد حقیقی سے دور کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، یہ انسان اس کو کثرت نے غافل کر دیا۔ سیدنا عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سورہ کی تلاوت کر رہے تھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس سورہ مبارکہ کی آپ تلاوت فرما رہے تھے، اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے حدیث قدسی بیان فرمائی اور فرمایا کہ تمہارا اللہ رب العالمین اللہ عز و جل وہ کہتے ہیں یقول ابن آدم مالی مالی، یہ ابن آدم جو ہے یہ ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال،
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ، تیرے مال میں سے تو جتنا بھی بینک بیلنس جمع کر لے، تو اپنی جتنی بھی تجوریاں بھر لے، تو جتنے بھی مال و دولت کو اکٹھا کر لے، وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، تیرے مال میں سے تو صرف اور صرف 3 مال تیرے ہیں، ما اکلت، تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا اور اس کو ختم کر دیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا او لبست فابلیت، دوسرا مال یہ ہے کہ جو تو نے پہن لیا اور اس کو بسیدہ کر دیا، فرمایا تیسرا مال او تصدقت فامضیت، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور تو نے اس کو ذخیرہ کر لیا۔ اصل مال تو یہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث قدسی کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ الہاکم التکاثر، اس انسان کو اس کثرت مال کی جمع کی خواہش نے اس کو اپنے حقیقی مقصد سے غافل کر دیا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا وما سوا ذلک فہو ذاہب، اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہے تو اس کو چھوڑنے والا ہے، یہ تجھ سے دور ہونے والا ہے۔ فرمایا وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، یہ تو لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے، تو نے اس کو دنیا میں چھوڑ کر چلے جانا ہے، تیرے ساتھ اس مال میں سے کچھ نہیں جائے گا سوائے تیرے مال میں سے وہ مال جس سے کفن کی چادریں خریدی گئی، یہ کفن تیرے ساتھ جائے گا، اور کفن پر جیب نہیں ہے کہ جس میں تو درم و دینار رکھ کر ساتھ لے جائے اور خالی ہاتھ تو جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن آدم کی اسی خواہش کے حوالے سے کہا یہ کبھی خواہش مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا لو کان لابن آدم وادیان، اگر ابن آدم کے پاس 2 وادیاں ہوں، 2 وادیاں، اور کس چیز کی؟ زمین کی، پراپرٹی کی، کولے کی، کانے 2 ہوں اس کے پاس؟ نہیں، فرمایا من ذہب، سونے کی 2 دکانیں نہیں، سونے کی 2 وادیاں ہوں، یعنی 2 کانے اس کے پاس سونے کی موجود ہوں، فرمایا لبتغى الیہما ثالثا، یہ چاہے گا کہ بات تو اس وقت بنے گی جب میرے پاس تیسری وادی بھی ہو، ایک اور سونے کی کان میرے پاس ہو، تب جا کر مزہ آتا ہے زندگی کا۔ یعنی ابن آدم کبھی بھی اس کا دل نہیں بھرنے والا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابن آدم إِلَّا التُّرَابُ، ابن آدم کا پیٹ اتنے سونے سے نہیں بھر سکتا، بلکہ اس کے پاس جتنی بھی وادیاں ہوں تب بھی کم ہے، اس کا پیٹ بھرے گا تو صرف اور صرف قبر کی مٹی سے بھرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، اور اللہ بھی اپنے ان بندوں کی طرف رجوع کرتا ہے، توجہ کرتا ہے جو اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ دوستو اور بھائیو، یہ کثرت مال نے انسان کو اس طرح غافل کر دیا ہے کیونکہ یہ اس کی فطرتی خواہش ہے جس کی وجہ سے یہ دوسروں کا مال بھی ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مال کی محبت کے حوالے يَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا
اور میں اس انسان کے اندر یہ مال و دولت کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اتنی اس کے اندر محبت ہے اس مال کی کہ فرمایا یہ تو اپنے یتیم خون کا بھی خیال نہیں کرتا، یہ اپنے بھتیجے کا بھی خیال نہیں کرتا، یہ اپنے معصوم بھانجے کا بھی خیال نہیں کرتا، یہ اپنے معصوم کسی رشتہ دار یتیم کا خیال بھی نہیں کرتا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، یہ ان کا بھی مال وراثت کھا جاتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہ مال کی محبت اس کے دل کے اندر اتنی زیادہ بھری ہوئی، لیکن یہ مال اس کے کام نہیں آنے والا، جتنا بھی مال جمع کر لے فرمایا ایک دن آنا ہے حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ، ایک دن آنا ہے جس دن یہ اس دنیا کو چھوڑ کر قبر کی زیارت کرے گا۔ یہ اس گڑھے میں 2.5 فٹ کے گڑھے میں جا گرے گا، اس نے اس میں جانا ہی جانا ہے۔ دوست اور بھائیوں، اور قبر کا معاملہ وہ ہے، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا، اللہ کے مختلف عذابوں کا ذکر ہوتا، آپ آنسو بہاتے، لیکن جب بھی آپ قبر پر کھڑے ہوتے تو آپ اتنا زیادہ روتے تھے کہ آپ کے ساتھیوں نے کہا جب بھی آپ قبر کو دیکھتے ہیں، قبر پر کھڑے ہوتے، سب سے زیادہ آپ یہاں پر آنسو بہاتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ دیگر اللہ کے عذابوں کو سن کر آپ اتنا نہیں روتے، ان موقعوں پر آپ اتنے آنسو نہیں بہاتے۔ تو آپ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا یہ قبر جو ہے یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا آنے والے امور اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور جو اس میں ناکام ہو گیا وہ آخرت میں ناکام ہی ہو جائے گا، کیونکہ یہ روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا تو یہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوگا، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، یہ جو مال ہے جس کے کثرت کے لیے تو دوڑ لگا رہا ہے، سبقت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے کہ میں اس سے بڑھ جاؤں، میرے پاس اس سے زیادہ مال و دولت ہونا چاہیے، اور تجھے گمان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں انسان کے اس خیال کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ انسان ایسا ہے کہ یہ جمع مال وعددا، یہ مال کو جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتے ہیں، یحسب ان مالہ اخلدا، یہ گمان کرتا ہے، اس کو یہ خیال ہے کہ جتنا زیادہ مال و دولت ہوگا میں اتنی ہی لمبی زندگی گزار کے جاؤں گا۔ کلا، میرا اللہ فرماتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور میں کلا سوف تعلمون، ایسا نہیں ہے کہ اس مال کی بہتات نے تمہیں بچا لینا ہے، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے کہ جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا اس مقصد کو بلا کر تم کس مقصد کے پیچھے پڑا رہا، پھر اس وقت تمہیں احساس ہوگا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کہتے میں نے تو قرآن میں تمہیں اس سے متنبع کر دیا تھا، اور میں نے تمہیں بتلا دیا تھا کہ جو بھی اپنے مقصد حقیقی کو بھلائے گا اور تکاثر کے پیچھے چلے گا اور اس کی وجہ سے غافل ہو جائے گا، تو فرمایا اس کے متعلق تو میں نے یہ اعلان کر دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میں نے تمہیں مخاطب کر کے یہ اعلان کیا تھا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ
تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ذکر الہی سے غافل نہ کر دے، تمہیں اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو بھی انسان ایسا کام کرے گا کہ مال کے پیچھے لگ کر، اپنی اولاد کے پیچھے لگ کر اللہ کی یاد سے غفلت کا شکار ہوگا، فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یہ انسان نقصان اٹھانے والا ہے، یہ خسارے کی زندگی میں ہے۔ دوستو اور بھائیو، پھر اللہ اس صورت کے اندر فرماتا ہے ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے۔ کیا؟ مستقبل کے بارے میں کیا جانو گے؟ فرمایا کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، اس وقت تمہیں یقینی علم حاصل ہو جائے گا۔ کس چیز کا؟ فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم اپنی آنکھوں سے اللہ کی اس جہنم کو دیکھو گے، اس وقت تمہیں یقینی علم ہوگا۔ بلکہ میرے آقا نے اسی لیے فرمایا تھا، لو، فرمایا کہ میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھتے، انی ارا ما لا ترون، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، اور میں وہ چیزیں سن رہا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اطت السماء، فرمایا یہ آسمان جو ہے یہ چڑچڑا رہا ہے، یہ آوازیں نکال رہا ہے، وَحَقٌّ لَهَا أَن تَعِدَّ، اور فرمایا اس کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ آوازیں نکالے اور اس سے آوازیں ٹوٹنے کی جیسے آوازیں آتی ہیں ایسی آوازیں آئے۔ فرمایا کیوں؟ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ، فرمایا اس آسمان کے جو تم دیکھتے ہو اتنا وسیع و عریض آسمان، فرمایا 4 انگلیوں جتنی جگہ نہیں ہے، الا وفیہا ملک واضع جبہتہ، فرمایا وہاں پر اللہ کا فرشتہ، اللہ کا ایک ملک، وہ اپنے جبین کو رکھا ہوا ہے، للہ ساجدہ، اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ فرمایا 4 انگلیوں جتنی جگہ نہیں ہے کہ جو خالی ہو، اتنے فرشتے ہیں، اس لیے اس بوجھ کی وجہ سے آسمان سے آوازیں نکل رہی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا واللہ لو تعلمون ما عالم، فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں اس چیز کا علم ہو جائے، فرمایا لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، پھر تم مسکرانا چھوڑ دو، یہ دانت جو نکالتے ہو موقع بات پر، فرمایا تم ہنسنا چھوڑ دو، وَلَبْكَيْتُمْ كَثِيرًا، اور تم کثرت سے رونے لگو، وَمَا تَلَزَّزْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ، فرمایا کہ تم پھر اپنے بستروں پر اپنی ازواج کے ساتھ لطف اندوز ہونا چھوڑ دو، فرمایا وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى السَّعُودَاتِ تُجَارُّونَ إِلَى اللَّهِ، اور تم صحراؤں میں نکل جاؤ، پہاڑوں پر نکل جاؤ، جنگلوں میں نکل جاؤ اور اللہ کی پناہ مانگتے پھرو، اللہ کی حفاظت میں جانے کے لیے چیخو پکار کرتے پھرو، لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةٌ تُعْضَدْ، فرمایا پھر تم یہ کہتے پھرو کاش میں درخت ہوتا، مجھے لوگ کاٹ دیتے، جلا دیتے، راکھ کر دیتے اور میرا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ دوستو اور بھائیو، اس وقت کہو گے جب لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم اپنی آنکھوں سے اس جہنم کو، اس جہنم کو دیکھو گے جس کے بارے میں میرا اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ
وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي۔ جس دن وہ جہنم کو لایا جائے گا نا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیسے جہنم آئے گی؟ فرمایا یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام ما کل زمام 70,000 مرک یجرونہا۔ فرمایا کل قیامت کو لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ایک ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، اور اس انداز سے آئے گی نا جیسے سورہ ملک کے اندر فرمایا اذا القوا فیہا سمعوا لہا، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر۔ فرمایا جس وقت مجرموں کو اور کافروں اور مشرکوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا نا، جہنم جو ہے ان کے آنے کی وجہ سے خوش ہو کر آوازیں نکالے گی، وہی تفور، اور جوش کے اندر ایسی آوازیں آئیں گی کہ جیسے یہ پھٹنے کے قریب ہے۔ تقاد تمیز من الغیظ، اور پھر غصے میں ایسی حالت ہوگی جیسے یہ آگ سے پھٹ جائے گی نا۔ فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها، جس وقت ان کو ڈالا جائے گا تو وہاں کے نگران ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تمہیں متنبہ کرنے والا نہیں آیا تھا؟ اس وقت یہ کہیں گے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش ہم اس وقت کے لیے کچھ ایسے اعمال اللہ کے سامنے پیش کرتے کہ اس جہنم سے بچ جاتے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیوں، یہ وقت آنے والا، فرمایا اس وقت تمہیں یقینی علم ہوگا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ، بلکہ فرمایا ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، تمہیں عین یقین اس وقت حاصل ہوگا جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ دوست اور بھائیوں، متنبہ ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ کثرت میں، یعنی مال کی کثرت کو جمع کرنے میں غافل نہ ہو جاؤ کہ اپنے مقصد حقیقی کو بھلا دو، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ فرمایا وگرنہ اللہ کی نعمتیں تو اتنی زیادہ ہیں تم پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تمہیں نعمتوں سے پوچھا جائے گا۔ نعمتیں کتنی؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور دوستو اور بھائیو، حقیقت تو یہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پڑھ کر دیکھو۔ میں پڑھ رہا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گرمی کی شدت میں، میرے آقا ایک دن دوپہر کے وقت اپنے گھر سے نکلے، اور کس بنا پر؟ آپ حیران ہو جائیں گے۔ سنیے ذرا، آج ہم میں سے کون سا مسلمان ایسا ہے جس کی یہ کیفیت ہو جو امام الانبیاء کی تھی؟ فرمایا گھر سے نکلے دوپہر کے وقت اور مسجد میں آئے تو کیا دیکھا؟ جناب صدیق اکبر بھی ادھر سے تشریف لے آئے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر اتنی سخت دوپہر کو کیوں باہر نکلے ہو؟ کہ اللہ کے رسول بھوک کی شدت سے اب تو بھوک برداشت نہیں ہو رہی، اور گھر میں میرے کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اس امت کا افضل ترین امتی وہ اپنے محبوب کے سامنے اس بھوک کا اظہار کر رہا ہے، اندازہ لگائیے۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد دیکھا جناب سیدنا عمر فاروق بھی تشریف لا رہے ہیں۔ میرے آقا نے ان سے پوچھا اے عمر،
اتنی دوپہر کو کیوں نکلے ہو؟ کہ اللہ کے رسول بھوک کی شدت نے گھر سے نکالا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے بھی اس بھوک نے ہی نکالا ہے جس نے تمہیں گھر سے نکالا۔ پھر آپ اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انصاری کے گھر گئے۔ مختلف روایات ہیں، جناب سیدنا ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچے اور سیدنا ابو ایوب انصاری انہوں نے آپ کے سامنے کھجوروں کا ایک خوشہ پیش کیا اور ٹھنڈا پانی آپ کو دیا۔ کھجور کے سائے میں بیٹھ کر میرے آقا نے کھجوریں کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیا، اور ایک روایت میں آتا ہے پھر انہوں نے ایک جانور بھی ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر میرے آقا کو پیش کیا۔ میرے آقا نے گوشت کھایا۔ اتنی فاقے کے بعد آپ اندازہ لگائیں کتنے دنوں سے بھوکے تھے، اس کے بعد کہ بھوک کی برداشت قابل برداشت نہ رہی تو آپ گھر سے باہر نکلے تھے۔ اور جناب صدیق اکبر کا بھی حال یہی ہے، عمر فاروق کا حال بھی یہی ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا۔ اور ابوبکر صدیق عمر فاروق نے کہا تھا اللہ کے رسول اتنی مشقت کے باوجود یا اتنے فاقے کے بعد کہاں ضرور اللہ تم سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے صحابہ نے کہا تھا اللہ کے رسول ہمارا گزارا دو اسودان پر ہوتا ہے، دو سیاہ چیزوں پر، ایک کھجور ہے دوسرا پانی ہے، اور اللہ نے یہ کہا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہی کھجور اور ٹھنڈا پانی جو ہے اس کے متعلق تم سے سوال ہوگا۔ دوستو اور بھائیو، ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جا کر دیکھیں ہم کون سی نعمتیں ہیں جن کی ناشکری کر رہے ہیں، اور کون کون سی نعمتوں کا اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ دوستو اور بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں انسان ابن آدم جب پہنچے گا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، فرمایا ابن آدم اس وقت تک اللہ کے دربار سے آگے تجاوز نہیں کر سکے گا، یعنی اس وقت تک اس کے پاؤں وہاں سے حرکت نہیں کریں گے جب تک یہ چار چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے دیں۔ اور وہ چار چیزیں کون ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، اس کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا کہ جو میں نے تمہیں زندگی دی تھی 50 سال 60 سال 70 سالہ زندگی، اس کو تو نے کیسے گزارا ہے، کیسے گزار کر آیا ہے، یہ شب و روز لیل و نہار۔ دوستو اور بھائیو، یہ فرصت کے لمحات، یہ صحت تندرستی والے لمحات کہاں گزار دیے؟ کیا فون میں لگا دیے؟ الہاکم التکاثر میں صرف مال نہیں ہے، یہ تکاثر کا یہ بھی ہے کہ انسان زیادہ وقت اس فون پر گزار دے اور اپنی زندگی کے قیمتی ایام، قیمتی اوقات وہ اس کے سوشل میڈیا پر ضائع کر دے، جس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا وبال جاں بننے والا۔ فرمایا زندگی کی قدر کرو، اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ فرمایا بلکہ یہاں پر یہ بھی سن لیجئے وَأَنْ جَسَدِي فِيمَا أَبْلَى، دوسرا سوال بھی یہ صحت مند جسم میں نے تمہیں عطا کیا تھا، اس کو تو نے جوانی کو کہاں خرچ کیا ہے، اس کی صحت تندرستی میں
تم نے وہ کام کیے جو مقصد حقیقی کو پورا کرنے والے تھے، کہ بلکہ اس کے برعکس کام کیے؟ اللہ نے جوانی دی، طاقت دی، صحت دی، خوبصورتی تمہیں عطا کی، اور تم نے اس کو کدھر لگا دیا؟ آج مسلم معاشرے کے اندر ساتھیوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ دوسرے خطبے میں آپ نے ویلنٹائن ڈے آنے والا ہے، اس کے حوالے سے نوجوانوں کو ذرا متنبہ کریں۔ نوجوان مسلمان لڑکیوں اور لڑکوں کو یہ مسلم معاشرے کے اندر تصور کیا جا سکتا ہے، یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ان کو ہم یہ بات بتلائیں کہ جن کو پتہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہم نے ایک ایک عمل کا حساب و کتاب دینا ہے، ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے تو اپنے والدین کی ہی عزت کا خیال کر لیں، ان کی عزت کا پاس کر لیں، جنہوں نے ان کو پالا پوسا ہے، ان کے لیے دن رات محنت کر کے اور دیار غیر میں آئے بیٹھے ہیں، اور پیچھے سے اپنے ملکوں کے اندر یا یہاں پر رہتے ہوئے اور وہ ہوس کے بھیڑیے ان کے لیے یہ اپنا سب کچھ کھولے بیٹھے ہیں، دل کھول کر بیٹھی ہیں یا بیٹھے ہیں۔ دوستو اور بھائیو، اللہ سے ڈر چاہیے۔ اللہ رب العالمین تو قرآن مجید میں مومنوں کی یہ صفات بیان کرتا ہے، یخشون ربہم بالغیب، یہ تو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، تنہائی میں بھی، چاہے جائے کہ آپ بازاروں کے اندر، چاہے جائے کہ آپ پارکوں کے اندر، چاہے جائے کہ آپ کھلے عام پبلک مقامات کے اوپر بے حیائی کا اور فحاشی کا جو اظہار کرتے پھریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے ڈر چاہیے۔ یہ وقت ایک جیسا نہیں رہنے والا، بلکہ آپ نے سن لیا ہے حتیٰ زرتم المقابر، ایک دن آنے والا، ہو سکتا ہے وہی وقت ہو جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی پھول کا تبادلہ کر رہے ہیں، اگر اسی وقت موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ اس لیے بچ جاؤ۔ اللہ نے یہ سوال کرنے جو تمہیں زندگی دی ہے، یہ تمہاری زندگی نہیں ہے بلکہ تمہارے خالق کی امانت ہے۔ یہ تمہیں صحت، تندرستی، یہ خوبصورت جسم عطا کیا ہے، یہ توانا جسم عطا کیا ہے، تو تمہارے خالق کی امانت ہے، اس کے اندر خیانت نہ کرو۔ فرمایا وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، اور علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کے مطابق عمل بھی کیا یا نہیں کیا ہے۔ دوستو اور بھائیو، مسلمان کو کم از کم اپنے مقصد حقیقی کے تو علم ہے نا، کہ تم نے اپنے مقصد حقیقی کو جانا تھا، پھر اس کو پورا کیوں نہیں کیا؟ اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، فرمایا پھر اس کے مال کے بارے میں، جس کے دوڑ لگائی ہوئی ہے تقاصر کی، ہاں جی، یہ زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس میرا جمع ہو جائے، اس کی وجہ سے اپنے حقیقی مقصد کو بھلا بیٹھے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے، یہ جتنا جمع کرو گے اتنا ہی زیادہ سوال ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اللہم اجعلنی مسکینا، اللہ مجھے مسکین بنا دے، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اللہ مجھے مسکین کر کے اس دنیا سے لے کر جانا، وَاحْشُرْنِي مِسْكِينًا، اللہ مجھے کل حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ کس لیے پتہ ہے؟ اس لیے کہ مساکین کا حساب و کتاب بہت شارٹ ہوگا۔ یہ امیر لوگ، مالدار لوگ حساب و کتاب کی لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور مسکین جو ہے 50,000 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہو چکا ہو۔ اس لیے میرے آقا اس کی دعائیں کر رہے ہیں۔ مال اگر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو یہ نعمت ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے کہ بالکل فقیر ہی مسلمانوں کو جائے، نہیں، یہ اللہ مال عطا کرے، رزق حلال عطا کرے، محنت کرتے ہوئے آپ نے مال کمایا، لیکن حقیقی مقصد سے غافل نہ ہو جائیں، اپنے رب کو خوش کرنا ہے، اس مقصد کو بھی حاصل کرتے ہوئے آپ رزق حلال جتنا مرضی اکٹھا کر لے، اس کی ممانت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارے ایک بھائی سلیم صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے۔ ہمارے زاہد بھائی، ان کی ہمشیرہ جو ہاسپٹل میں داخل ہیں، سخت علیل ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔
اسی طرح ہمارے ایک بھائی، ان کے بھائی اکرم صاحب پاکستان میں انتقال کر گئے ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور بشیر قادر سے جو غلطیاں خطائیں ہو گئی اللہ ان سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يغادر السقما، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر على اعداء الدين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔